انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرشد ما جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو، تمام مشائخ عظام، علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام، یہ محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ضلع شیخوپورہ کی جانب سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جماعت اور یہ تنظیم یعنی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین وہ تحریک ہے، وہ پیغام ہے، وہ دعوت ہے جس کا دائرہ کار صرف مریدین، متوسلین و معتقدین حضرت سلطان باہو تک محدود نہیں ہے، صرف اہل سنت والجماعت بریلویوں تک نہیں ہے، صرف کلمہ گو مسلمانوں تک نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت اور اس کا پیغام پوری عالم انسانیت کے لیے ہے کہ جو بھی کوئی بھی کہیں بھی اگر اللہ کی ذات کا طالب ہے، اپنی انسانیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے، تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم، کہ جو بھی اللہ کا طالب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، اور آپ نے حدود و قیود کو مٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چے زندہ ہو چے مردہ، چے با نصیب چے بے نصیب، چے مسلم چے کافر، کہ کیا زندہ اور کیا مردہ، کیا با نصیب اور کیا بے نصیب، کیا مسلمان اور کیا کافر، فقط اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا جذبہ، اللہ کی طلب کا جذبہ صادق ہونا چاہیے۔ اور پھر آج کی اس محفل پاک کے حوالے سے کہ چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے سامنے محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوگا، لیکن ایک جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان محافل میں بھی جاتے ہیں، ان میں شرکت بھی کرتے ہیں، ان کے فیوز و برکات سے بھی ہمارے دل منور بھی ہوتے ہیں، معطر بھی ہوتے ہیں، مطہر بھی ہوتے ہیں، مطہر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنا ارتقائی سفر دیکھتے ہیں تو وہ آگے جانے کی بجائے یا وہیں ٹھہرا ہوا ہے یا اسے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط اور فقط یہ ہے کہ ہم محافل یا تو سننے کے لیے جاتے ہیں، یا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا وہاں جو لنگر کے اہتمام ہوتا ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے جاتے ہیں، یا صرف ثواب کی غرض سے جاتے ہیں۔ ان محافل میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، آپ کی سیرت و صورت کا جو ایک نمونہ اور جو ایک مثال ہمیں دی جاتی ہے، ہم اس کو اپنے عمل میں نافذ نہیں کرتے۔ اور میں آپ کو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے حوالے سے اس کا جو پیغام اور اس کا جو مشن آپ کو گزارش کروں گا، میں آپ کو یہ التماس کروں گا، مؤدبانہ استدعا کروں گا کہ خدا را اس کو فقط کلام نہ سمجھیے، اس کو فقط قال نہ سمجھیے، اس کو فقط حال کی گفتگو نہ سمجھیے، بلکہ اسے اپنی انسانی زندگی کا ایک حصہ سمجھ کے اسے اپنے عمل میں اپنائیے۔ جب تک ہم اسے عمل میں نہیں اپناتے تب تک نہ ہماری انسانیت بیدار ہو سکتی ہے، نہ ہم اپنا وہ ارتقائی سفر اپنی منزل تکمیل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے مومنین پہ احسان فرمایا ہے،
کون سا احسان فرمایا؟ کہ اپنا محبوب. کیا احسان فرمایا؟ کہ اپنا محبوب میں نے مومنین کو عطا فرما دیا. کسی نے کیا خوب کہا کہ کون دیتا ہے محبوب اپنا کسے، ایسی نعمت لوٹانا بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دی. جب وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا تو ہم نے بات یہیں تک محدود نہیں کرنی کہ جناب اب محبوب ہمارے پاس آ گیا ہے لہٰذا بس اسی کی خوشیاں ہی مناتے جاؤ. گزارش یہ ہے کہ ہمیں اگلی بات کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ محبوب اللہ نے کس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ نے اس محبوب کے کیا اوصاف رکھے، اس محبوب کو کیا کمالات عطا فرمائے. ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اسی آیت میں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے 4 اوصاف ہیں. ویسے تو بے شمار ہیں لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے 4 اوصاف کا تذکرہ فرمایا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ. ایک تو میرے محبوب کا وصف یہ ہے کہ وہ تمہیں میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کا علم عطا فرماتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت عطا فرماتا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 4 اوصاف جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان تمام کا اگر ہم ایک واحد اشارہ لینا چاہیں، اگر ایک نچوڑ لینا چاہیں جسے ہم مغز کہتے ہیں، اگر ہم اس کا وہ لینا چاہیں تو وہ ہمیں کیا ملے گا؟ میری گفتگو کا مقصد فقط اس محور کے اوپر آئے گا کہ ان 4 کے اندر جو ناچیز کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 اوصاف کی، ان 4 کمالات کی اگر آپ گہرائی تک پہنچیں گے تو ان 4 اوصاف و کمالات کا جو مرکز اور محور ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اس کی انتہا کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کس چیز کا پیکر تھی، آپ کی ذات کس چیز کا مجسم تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم میں نور کو نازل فرما دیا. کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے. انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اس محبوب کی جو صورت ہے اس کا محور و مرکز کیا ہے، اور اس محبوب کی جو صورت ہے وہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے، وہ ہمارے سامنے کون سا صفحہ کھول رہی ہے. آئیں پوچھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں کیوں دوڑ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں کہ رأیت ربی فی سقق المدینہ، کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آقا پاک کے لیے. کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ آقا پاک کے لیے. اور کیا اب بظاہر حضرت ابو ہریرہ نے کس کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آقا پاک کو. کسے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آقا پاک کو. لیکن نعرہ کس کا لگا رہے ہیں کہ میں نے کسے دیکھا ہے؟ رب کو. اب یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا اور پکڑ کر آقا کریم کی محفل میں لے گئے. آقا کی محفل میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ مجنون ہو گیا ہے، ابو ہریرہ مجنون ہو گیا ہے. آقا پاک نے فرمایا کہ عمر وہ کیسے؟ یا حضور یہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. آقا پاک نے فرمایا کہ اے عمر یہ کیا کہتا ہے؟ عرض کی حضور یہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. اب کسی محدث نے، کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ اے ابو ہریرہ تو مشرک ہو گیا ہے. کہیں نہیں ملتا. آقا پاک نے فرمایا ہو کہ اے ابو ہریرہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. کہیں بھی نہیں ملتا کہ آقا علیہ